شمعون، یہودا، جلدی کرو. کیا ہوا بہن؟ بسما، کیا ہوا؟ اسحاق نبی کا کمر بند گم ہو گیا ہے. سب جگہ دیکھ لیا؟ سب جگہ. ہمارے بابا اسحاق کی یادگار تھی. مجھے بہت دکھ ہوا ہے. وہی جو ہمیشہ یوسف کی کمر پہ باندھتی تھی. پھر بھی دیکھ لیں، مل جائے گا. سب جگہ دیکھ لیا اور سب سے پوچھ لیا، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا. کب گم ہوا؟ پتہ نہیں. جب سے یوسف کو یہاں لائی ہوں تب سے کمر بند کا کچھ اتا پتہ نہیں. کیا تم میں سے کسی نے کمر بند دیکھا ہے؟ ہو سکتا ہے یوسف نے یہاں آنے سے پہلے اسے کہیں چھپا دیا ہو. تمہیں نہیں لگتا یوسف کو چونکہ وہ کمر بند بہت پسند تھا اس لیے اس نے لے لیا ہو؟ یعنی یوسف نے چوری کی ہے؟ شاید اس نے سوچا ہو کہ وہ اب اسی کا تو ہے اور میں نے وہ اسے دے دیا ہے. لیکن میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. میں اسے ڈھونڈنے کے لیے ہر جگہ اور ہر ایک کی تلاشی لوں گی اور جب تک وہ مل نہیں جاتا آرام سے نہیں بیٹھوں گی. صرف یوسف ہی وہ کمر بند باندھتا تھا، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. بہت خوب. میں بھی پہلے یوسف سے ہی شروع کرتی ہوں تاکہ کوئی بہانہ ہی نہ رہے. اجازت ہے؟ معلوم نہیں تمہاری اس میں کیا چال بازی ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے مجھے اس سے دکھ پہنچ رہا ہے. چال بازی؟ کیسی چال بازی؟ لوگوں، میرے بابا کا کمر بند کھویا ہے اور میں اس کی تلاش میں ہوں. کیا یہ چال بازی ہے؟ ٹھیک ہے بابا، ہنگامہ مت کرو، جاؤ اپنی تسلی کر لو. کمر بند یہاں ہے. میں نے سچ کہا تھا نا، یہ رہا کمر بند. یوسف، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ یوسف نے تو کچھ نہیں کیا، بس چوری کی ہے. کنعان کے لوگوں، تم نے دیکھا مجھے چور مطلوب تھے سو مل گیا. بہت ہو گیا، بس کرو. تمہارا کمر بند مل گیا، لو اچھاؤ. اتنی آسانی سے نہیں بھائی. لگتا ہے تم اہل کنعان کے قانون کو بھول گئے ہو. یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کنعان والوں کے رسم و رواج کے مطابق جو کوئی بھی اپنے مسروقہ مال کے ساتھ چور ڈھونڈ نکالے تو وہ اسے 4 سال تک کے لیے اپنے غلامی میں رکھ سکتا ہے. واہ واہ، سنا تم نے یوسف کا غلامی بھی کرنی ہوگی. ہم سب کنانیوں کی رسم و رواج سے واقف ہیں، لیکن کیا تم یوسف سے غلامی کراؤ گی؟ میں اس کام میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کروں گی. یہ الگ بات ہے کہ آپ کنعان کے لوگوں کے رسم و رواج کو نہ مانیں. بس کرو فائقہ، میں ان رسومات پہ یقین نہیں رکھتی. میں یوسف کو تمہاری غلامی میں نہیں دوں گی. آپ لوگ جو نبی کے خاندان سے ہیں قوانین رسم و رواج کا پاس لحاظ نہیں رکھیں گے تو دوسروں سے کیا توقع کی جائے. لیکن یوسف ابھی بچہ ہے، کس طرح تم اسے اپنی غلامی میں لے سکتی ہو؟ بڑے اور چھوٹے میں کوئی فرق نہیں، یہ قانون سب پر لاگو ہوتا ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ اس میں ضرور تمہاری کوئی چال ہے، لیکن میں ثابت نہیں کر سکتا. لہذا اگر تم یوسف سے دستبردار نہیں ہوگی تو مجبوراً تمہاری بات قبول کرنا ہوگی. میں نے چور ڈھونڈ لیا ہے اور اس سے دستبردار نہیں ہوں گی. خدا اور اس کا نبی مجھے معاف فرمائے اور مجھے اس کی سزا نہ دے. چلو یوسف، تم آج سے 4 سال کے لیے میرے غلام بن کر رہو گے. یہ ہے نتیجہ اس لاڈ پیار کا. جس بچے کو اتنا سر پر چڑھایا جائے گا اس کا نتیجہ تو یہی ہونا تھا. بچے تو اکثر ایسی شرارتیں کرتے ہی ہیں، یہ کوئی چوری نہیں.
اس کی بات مان لی. فائقہ یوسف کی بہتر طور پہ حفاظت نہیں کر سکتی. یوسف نے بظاہر چوری کی ہے اور میں اس کے خلاف کچھ ثابت نہیں کر سکا. پریشان مت ہو، یوسف کسی غیر کے پاس نہیں ہے، غیر کے پاس نہیں ہے. پھوپھی کی جان، آج کے بعد سے تو میرے مالک سردار پھوپھی تمہاری کنیز ہے. تو میرے بھائی کے وارث و قبیلے کے چشم و چراغ ہو. یہ کمربند در حقیقت وہ میراث ہے جس کے صرف تم ہی اہل ہو. یہ کمربند آج کے بعد سے میرا ہے. یوسف، یوسف، میرے بچے خواب دیکھ رہے ہو؟ سلام بابا. سلام میری جان. کیا نبی خدا نے مجھے بخش دیا؟ اندر آنے کی اجازت دیں گے؟ اگر کچھ اور کرتی تو کبھی معاف نہیں کرتا. تم نے عاشقوں کا انداز اپنایا، جسے چاہتی تھی اسے حاصل کر لیا. معاف کر دینا انبیاء الہی کی زیب و زینت ہے. امید ہے کہ میں اس معافی کے اہل قرار پاؤں گی. جب کوئی گناہگار ہے ہی نہیں تو معافی کیسے آنا ہوا؟ یوسف کے اصرار پر آئی ہوں. اس نے خواب دیکھا ہے اور بے چین ہے کہ اسے آپ کے سامنے بیان کرے. یقین ہے اس کا خواب مکمل خیر اور نیکی پر مشتمل ہے. یوسف کے خواب میں شیطانی ارواح کا گزر نہیں. اچھا، تو کیا خواب دیکھا بابا کی جان نے؟ میں نے خواب دیکھا کہ میں اور میرے بھائی صحرا میں کھیل رہے ہیں. تیز ہوائیں چل رہی ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص تعبیر ہو اس خواب کی. اس کی تعبیر کے لیے کچھ غور و فکر کرنا ہوگا. شاید کچھ میرے ذہن میں آ جائے.
क्या आप लोग आज भेड़े चराने नहीं जाएंगे? अब जाइए ना। नहीं मालूम ख्वाब की ताबीर क्या थी जो याकूब ने सबके सामने बात करना मुनासिब नहीं समझा। वो तो जाहिर है बुद्धू, यूसुफ की बाकी भाइयों पर बढ़तरी और सरदारी। और क्या, इस ख्वाब की ताबीर तो बच्चों पर भी वाज़ेह थी। वो सब रंजीदा हो गए थे। मुझे इनके ज़हनों से उसके गलत असरात को मिटाना होगा। यूसुफ को अपना ख्वाब सरेआम नहीं बताना चाहिए था। रोटी और खजूरें रख दो, थोड़ी देर बाद उनके पास जाऊंगा। आओ बेटा आओ। जो कुछ मैं तुम्हारे बारे में सोचता था ठीक था मेरे बेटे। मैं तुम्हें यह बशारा देता हूं कि तुम्हें मुस्तकबिल में बुलंद बाला मर्तबा और आला मकाम हासिल होगा और तुम अपने भाइयों पर सरदारी करोगे। मेरे बाबा इसहाक नबी ने मेरे हक में दुआ की थी कि खुदा मेरी नस्ल में बहुत से नबी करार दे। हमेशा से दिल चाहता था कि जान सकूं मेरी रिसालत का वारिस कौन है। उम्मीद है कि मेरे मकसद को जारी रखने वाले तुम ही होगे। खुदा तुम्हें तमाम आफात अर्जी और समावी से महफूज रखे। शायद तुम वही हो जिसके हम मुंतजिर हैं। बाबा, ये नबूवत क्या होती है? मेरा खाना और लिबास तैयार करो। जानते हो रसूल खुदा की जानिब से लोगों की तरफ भेजे जाते हैं। वो लोगों को खुदा और फलाह बहबूद और कमाल की जानिब हिदायत करते हैं। अपने ख्वाब की ताबीर किसी को न बताना, खुसूसन अपने भाइयों को। क्यों बाबा? अगर तुम्हारे भाइयों को पता चल गया तो मुमकिन है कि उनके अंदर की हसद की आग मजीद भड़क उठे और वो तुमसे दुश्मनी पर उतर आए। तुमने तो मुझे परेशान कर दिया भाई। मेरे ख्याल है मुझे अब यूसुफ की और ज्यादा हिफाजत करना होगी। अगर इजाजत दें तो मैं अब यूसुफ को अपने साथ घर ले जाऊं। पास आए तो कहने लगे कि यूसुफ के ख्वाब की सिर्फ भाइयों पर सरदारी क्यों ताबीर करते हो। शायद इसका मतलब भाइयों से बेपनाह मोहब्बत और उनसियत हो। शायद वो तुम सबको चाहता हो। हाँ माँ, वाकई यूसुफ हम सबको बहुत चाहता है। मोहब्बत के लिए जरूरी तो नहीं कि ख्वाब देखें। ख्वाब मुस्तकबिल की खबर देता है। यूसुफ की सरदारी और बढ़तरी की। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बहलाया है। यकीन मत करना, तुम्हारे बाप ने तुम्हें खामोश करना चाहा। बलहा कह रही थी कि अगर ये ख्वाब हकीकत पर मबनी हुआ तो ये यूसुफ की तुम लोगों पर बढ़तरी और सरवरी की अलामत है। लेकिन हम तो हमेशा यूसुफ के साथ खेलते थे, हमें तो बहुत मजा आता था। वो एक बाप हैं और नहीं चाहते कि भाई एक दूसरे के लिए दिल में बुराई रखें। वो चाहते हैं कि सब उनकी तरह यूसुफ से मोहब्बत करें।